أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. ناظرین و ناظرات صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ تغابن کی آیات 7 تا 10 تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ سنیں، پھر انشاءاللہ مختصر تشریح کی جائے گی۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس وقت چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے کی ہار جیت کا۔ پس جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اس کے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ حضرات، یہ سورہ تغابن کی چند آیات ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سورہ تغابن یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے تلاوت کے وقت یہ دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں سبحہ سے شروع ہوتی ہیں اور بعض یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ماضی سے لے کر اس کائنات کے ختم ہونے تک
اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہیں، اور وہ اپنی زبان سے اللہ کی پاکی اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس کی عظمت کا اعتراف کر رہی ہیں۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب گویا کہ اللہ کی تعریف، اس کے حمد، اس کی تسبیح اور تقدیس میں لگی ہوئی ہے۔ یہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی ہے، اسے یہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ جس ہدایت کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے، اور تم اس ہدایت کو اختیار کر کے اس کائنات کی دیگر مخلوقات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرو کہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تم بھی اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ۔ چنانچہ یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کے نزول کے وقت سے یہ چند افراد، چند گروہوں کے ذریعے، کچھ افراد اور کچھ گروہوں کے ذریعے اس پہلو سے شک کیا جاتا رہا ہے، اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں، ان کا دوبارہ ایک دن اکٹھا جمع ہونا یہ ناممکن ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں اس بڑی حقیقت کو جھٹلاتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد صورتوں میں بکثرت آخرت کے وقوع پر، جزا و سزا کے دن آنے پر بے پناہ دلائل، بہت زیادہ دلائل، اور اس کائنات سے اور خود انسان کے وجود سے ایسے ثبوت اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہیں کہ انسان اس پر اگر غور کرے تو اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں، اس بات کو لوگوں کو بتا دیں کہ اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ لن یبعثوا، وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، تو آپ یہ بات بتا دیجئے، بلا وربی لتبعثن، ہرگز نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات نہیں تھی تو اس کائنات کو بنایا، اس پہ انسان کو بسایا، انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جس خدا نے جب کچھ بھی نہیں تھا اسے وجود بخشا اور اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور اس کو ذمہ داری دی کہ وہ اللہ کے راستے کو اختیار کرے یا اس کی نافرمانی کرے، یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے دی اسے، تو وہ خدا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیا وہ دوبارہ تمہیں اکٹھا نہیں کرے گا؟ مشکل تو پہلی بار کسی کو بنانا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو اسے دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر اس پر غور کرے اس پہلو سے تو اس بات پر اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے وہ اس کائنات کو ختم بھی کرے گا اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور ایسا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ جب کائنات نہیں تھی تو اس نے وجود بخشا، اس کو ایجاد کیا، اس کو بنایا، اور پھر وہی اس کو ختم کرے گا۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہا گیا کہ تمہیں بتایا جائے گا وہاں کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے ہو، اور یہ سب کچھ کرنا
سب انسانوں کو اکٹھا کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تو جب حقیقت یہ ہے کہ وہی خالق ہے، وہی موت دے گا اور وہی دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اور یہ بات عقل میں آتی ہے، اس لیے کہ ناممکن نہیں ہے۔ انسان اس کا انکار اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ بے لگام زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ آخرت سے غافل رہ کر کے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور وہ برائیاں کرنے کے لیے کھلی چھوٹ چاہتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اخلاقی قدریں اور قانون نہ ہو کہ جس کی پیروی اسے کرنی ہو، اور اس سے انحراف کے نتیجے میں اس دنیا میں اسے لعنت ملامت کا شکار ہونا پڑے۔ تو انسان اس وجہ سے آخرت کا انکار کرتا ہے کہ وہ کھلی چھوٹ چاہتا ہے، اس دنیا میں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور کوئی اخلاقی قانون یا مستقل قدریں اس کو نہ مان کر کے بے راہ روی کی زندگی گزارنے پر انسان مائل ہونا چاہتا ہے، باقی رہنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اس عظیم حقیقت کا وہ انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت جو تم نے گمان کیا ہے، زعم کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، اور زعم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو جو سچ نہ ہو اسے سچ سمجھ لینا، جو خلاف واقعہ ہو اسے واقعہ سمجھ لینا، اس کے لیے لفظ زعم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اور یہ گمان غلط ہے۔ زعم کا لفظ اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنے ذوم میں جو چاہو کرو، لیکن تمہارے اس گمان سے حقیقت نہیں بدل سکتی ہے۔ تو گویا کہ یہ گمان جو ہے لوگوں کا، یہ گمان غلط ہے، اور جب معاملہ ایسا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اتارا ہے۔ یہاں اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان اور اس نور پر ایمان جسے اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا ہے، اس پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور یہی صحیح راستہ ہے، اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو یہاں اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان اور اس روشنی پر ایمان جس روشنی کو اللہ نے اتارا ہے، یہ روشنی صرف قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی روشنی ہے، آپ کی سیرت مبارکہ بھی روشنی ہے، اور یہاں نور ان تمام روشنیوں کا جامع ہے، یعنی کتاب قرآن کریم اور اس کا لانے والا، اس کا طریقہ، اس کا اسوہ اور اس کی زندگی، اور اس نے جو معاملات اس دنیا میں کیے ہیں، جو نمونہ چھوڑا ہے، وہ نمونہ اس پر ایمان لاؤ اور اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ اب اسی کتاب اور اسی رسول کی سیرت اور اسوہ کے روشنی میں اس دنیا میں بھی ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، اور آخرت کی ابدی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ گویا کہ یہاں نور بہت جامع اور بہت ہی وسیع مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور اس پس منظر میں گویا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان، صرف یہ کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ ہی کا اسوہ اور آپ ہی کی سیرت ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے، اس پہلو سے بھی ایمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنانے، اس پر یقین کرنے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے اور بدلنے اور اختیار کرنے کی ہمیں ہدایت فرمائی ہے،
اور یہ کہا ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، خبیر، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جن احساسات کے تحت کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں جو کچھ خیالات اٹھ رہے ہیں اور جن جذبات کے تحت ہم کوئی اچھا یا غلط کام کر رہے ہیں، سب کچھ اس کے علم میں ہے اور اس کے ریکارڈ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اجتماع کے دن وہ تم کو جمع کرے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اللہ تعالیٰ اجتماع کے دن سب کو جمع کرے گا اور وہی ہار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا۔ یوم التغابن کہا گیا ہے اسے، یعنی جو خیانتیں اور جو غبن ہم نے کیا ہے، ہم کرتے رہتے ہیں لوگوں سے چھپ کر کے، چھپا کر کے، وہ خیانتیں اس دن ظاہر کر دی جائیں گی اور آدمی کے سامنے، نہ صرف فرد کے سامنے بلکہ پورے مجمع کے سامنے وہ چیزیں واضح کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں دی ہیں، قابلیتیں دی ہیں اور سرمایہ حیات جو ہمیں اصل حاصل ہے، اس کا ہم اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں، کہاں انویسٹ کر رہے ہیں، کن کاموں میں لگا رہے ہیں۔ ہماری قوتیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری قابلیتیں، ہمیں جو وسائل و ذرائع حاصل ہیں، وہ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول اور قرآن کی ہدایات کی روشنی میں لگ رہی ہیں یا ہم شیطان اور نفس کی پیروی میں اس کا استعمال کر رہے ہیں، یہ گویا کہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جن جذبات کے تحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو جس دن ہمیں وہ جمع کرے گا، اس دن یہ تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی، اور اس دن آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے حیرت میں پڑے گا کہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ریکارڈ میں موجود ہیں، جسے انسان بھول گیا تھا، اس کے حافظے میں وہ چیزیں نہیں تھیں، وہ بھی اس کو اس دن یاد آئیں گی اور وہ ریکارڈ میں موجود پائے گا۔ تو لوگوں، پھر بات یہ کہی گئی ہے کہ یاد رکھیے ان ہدایات کے بعد جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دے گا، اور اللہ کی کتاب یہ فرما رہی کہ نہ صرف یکفر عنہ السیئات ہی اس کے گناہ جھاڑے جائیں گے، بلکہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ایک سب سے بڑا فائدہ جس میں انسان ہر وقت گرفتار رہتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ان تعلیمات کو تسلیم کر لو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور بنانے اور سنوارنے پر لگ جاؤ، تو تمہاری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ کرے گا کہ وہ تمہیں ہمیشگی کے باغات میں، جس میں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں داخل کرے گا۔ دراصل یہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں جو کامیابیاں ہم سمجھتے ہیں وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی دراصل یہی بڑی کامیابی ہے جس کی طرف ان آیات میں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، جس کی دعوت ہمیں دی گئی ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو اس واضح ہدایت، اس نبی اور اس نور کے آ جانے کے بعد کفر میں پڑے رہیں گے، اللہ کی آیات کو انکار کریں گے، یہ گویا کہ جہنم والے لوگ ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بسائے جائیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات، اس پہلو سے ہم مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم توحید کے قائل ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول و نبی مانتے ہیں، اور قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کو بھی پڑھتے ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ کو بھی جاننا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کتاب، اس نبی
اور اس نور کی روشنی میں بدلنے کا تہیہ کیا ہے۔ اگر آج ہم یہ تہیہ کر لیتے ہیں تو یہ آیتیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بشارت اس خوشخبری کے جس کا اعلان ان آیات میں کیا گیا ہے ہم اس کے مستحق ہوں گے۔ رہے کفار و مشرکین، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، رسول کو تسلیم کرتے ہیں، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں اور ان کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں کہ انہیں کتاب سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں توحید سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں اسوہ حسنہ سے، اس روشنی سے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو کفار میں اور ہم مسلمانوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کفار بھی جہاں ان آیات کے مخاطب ہیں، وہیں ہم مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں کہ ہم نے جن چیزوں کو تسلیم کر لیا ہے، جن کو ہم مان رہے ہیں، اس کے مطابق ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں کہ نہیں گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ پر ایمان میں مخلص بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے والے بنیں، اور یہ نور اور روشنی جو آپ کی سیرت کی ہے، حیات مبارکہ کی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کی ہے، اس روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی، وہاں سے روشنی حاصل کر کے اور اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کریں اور تہیہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کوششوں کے نتیجے میں یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی ابدی زندگی بھی ہمیں انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ گزارنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔